ایک ہوتی ہے انسان کی مجبوری، مزوری، عذر، ایک ہوتی ہے اس کی لاپرواہی۔ ان دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ جو لاپرواہی ہوتی ہے یہ کسی بھی شخص سے منسلک ساری چیزوں کو خراب کر دیتی ہے۔ آپ نے ایک چھوٹا سا پودا بھی اگر لگایا ہے نا تو آپ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ خشک ہو جاتا ہے۔ تے جے مالی جیندے ہون تے پھر بوٹے سکدے نہیں۔ اگر آپ اس کی پرواہ کرتے ہیں، اس پر توجہ دیتے ہیں اور وہ بڑا ہوگا، ترقی کرے گا، وہ ایک تناور درخت بن جائے گا۔ جس چیز کی بھی آپ پرواہ نہیں کرتے، آپ اپنی صحت کی اگر پرواہ نہیں کرتے، آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ کھانا جس ہوٹل سے میں کھا رہا ہوں یہ کوئی معیاری ہے غیر معیاری ہے، آپ نے کبھی پرواہ نہیں کری کہ مجھے کوئی اپنی خوراک کا وقت مقرر کرنا چاہیے اور اس طریقے سے مجھے غذا لینی چاہیے، تو آپ بیمار ہو جائیں گے۔ لاپرواہی آپ کسی چیز کی بھی کریں، غفلت آپ کسی چیز پر بھی کریں، بات کوئی شخص آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے، آپ کو گھر والے کو بات کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ غیر حاضر ہیں، لاپرواہی سے غفلت سے سن رہے ہیں وہ بات، تو آپ کو پوچھنا پڑتا ہے انہیں کہ کیا کہا تھا آپ نے، کیوں بھلا یہ ہوتا ہے کہ آپ غفلت میں تھے۔ یہ جو غفلت ہے نا، غفلت یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ یہ انسان سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا برا حال کر دیتی، تباہ کر دیتی۔ ہم نہ تو اب کمزور ہیں، نہ ان پڑھ ہیں، نہ چھوٹے ہیں، نہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم نا آشنا ہیں۔ کسی شخص سے بھی آپ گفتگو کریں گے تو اللہ کے فضل سے وہ ڈھیر ساری چیزوں کا ادراک رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ جب گفتگو کرتا ہے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو سمجھ رہا ہے، خطرات سے بھی آگاہ ہے، خوشخبریوں سے بھی آگاہ ہے، آنے والے وقت میں کون سی چیزیں نقصان کا باعث بن رہی ہیں اور کون سی چیز خوشبو دینے جا رہی ہے، وہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو اتنی زیادہ کمزوری امت میں آ گئی ہے، غفلت، سستی، اس قدر زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا جو ہم شکار ہیں، تو زیادہ تر مسئلہ ہماری لاپرواہیوں کا ہے، پرواہ نہیں ہم کرتے، ہم غفلتوں کا شکار ہیں۔ غفلت ایک خوفناک چیز کا نام ہے، یعنی جو بندہ پرواہ نہیں کرتا، توجہ ہی نہیں دیتا، خیال ہی نہیں کرتا اپنی ذمہ داریوں کا، وہ شخص فساد کا باعث بنتا ہے اور نقصان کرتا ہے اور اذیت ناک حد تک چیزوں کو لے جاتا ہے۔ آپ کو بہرحال پرواہ کرنی پڑتی ہے۔ یہ جس دور میں اور آپ ہیں نا، یہ لہو و لعب کا دور ہے، کھیل تماشے کا۔ کھیل تماشا ہمیشہ انسان کو لاپرواہ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کل تک کھیل تماشا کسی گراؤنڈ میں تھا، کسی آلے کے ساتھ کھیلا جاتا تھا، وقت نکال کے لوگ جاتے تھے، کچھ دیر کے لیے ان کا ذہن تقسیم ہوتا تھا، گھر لوٹتے تھے، اپنی اپنی ڈیوٹی کرتے تھے۔ اب کھیل تماشے ہماری جیبوں میں آ گئے، چھوٹا آدمی، بڑا آدمی، اس سے بڑا آدمی، وہ سب اس کھیل تماشے میں مبتلا ہے، اور وہ مذاق کی کیفیت اتنی دور چلی گئی ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہ یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ بعض اوقات بڑے بھی اس چیز کا شکار ہو کر اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ چھوٹے جب ادھر دیکھنے لگتے ہیں کہ کیا اس کو یہ بات کرنی چاہیے تھی، یہ تو ہمارا بڑا تھا، لیکن چونکہ ساری رات ساری صبح لگ کی اس کھیل تماشے پہ گئی ہے، لہو و لعب میں گئی ہے، تماشے پہ مزاج بن گیا، قوم سنجیدہ نہیں رہی۔ آپ کسی شخص سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر نہ میں گپ شپ کراں، کھیل تماشا کروں، چغل مغل کروں، بس میں گزر جاؤں۔
سنجیدگی فکر، مزاج کا ٹھہراؤ. اور درویشوں نے تو شکوہ کیا ہے کہ عمر بیت گئی، لوگوں کی عمر بیت گئی، ہڈیاں کمبن، گوڈے کھڑکن، اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی گناہ تو باز نہ آوے، واہ واہ مرد دلیرا. میاں صاحب کہنے لگے یہاں تک تو پہنچ گیا ہے